کتنا کم نصیب ہے وہ باپ کہ ساری دنیا جنازہ پڑھے اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے تو تمہاری زندگی پر طوف افسوس ہے. کما تدین تدان. بچہ پیدا ہوا تو باپ کان میں اذان دینے کے قابل نہ تھا اور باپ مر گیا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ تھا. یہ حال ہے. پھر کہتے ہو کہ ہم تباہ کیوں رہے, برباد کیوں رہے. کم سے کم علم دین اتنا سیکھو, اتنا علم دین سیکھو اور اپنی بچیوں کو کہ علم کا ماحول یہ ہو, علم کا ماحول کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم دیں گے, فاتحہ ہم کریں گے, قربانی ہم کریں گے. معاذ اللہ میں علماء سے دور کرنے کی بات نہیں کرتا, میں آپ کو خود کفیل ہونے کی بات کر رہا ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور دنیاوی ایجوکیشن اتنا ہو کہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر بیٹا بیٹی. آپ کہتے ہیں مولانا نوکریاں نہیں ملتی. ہم نوکری کے لیے علم حاصل کب کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی علم کا حاصل نوکری کے لیے نہیں کیا. ہم تو صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز دونوں میں فرق ہے. ایک ان پڑھ کے بولنے میں, ایک پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے. ایک ان پڑھ کے بیٹھنے میں, پڑھے لکھے کے بیٹھنے میں فرق ہے. ایک ان پڑھ کے سوچنے میں, پڑھے لکھے کے سوچنے میں فرق ہے. اللہ کا شکر ہے تعلیم کے معاملے میں ہم محنت کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو پورے عرب کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. نماز کا حکم آنے سے پہلے, روزے کا حکم آنے سے پہلے, زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے, صلہ رحمی کا حکم آنے سے پہلے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے تعلق ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے. میرے بھائیو دینی تعلیم بھی پڑھو, اور جسے لوگ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں, ہم تو دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کرتے. ہر علم قرآن سے نکلا ہے, ہر علم کے سوتے قرآن سے پھوٹتے ہیں, ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے. لیکن لوگوں نے تفریق کر دی اگر ہے تو ٹھیک ہے, لوگوں نے تفریق کی ہے تو سن لیں. دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو, اور دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو اور دنیاوی تعلیم بھی دو. کتنی دنیاوی تعلیم اتنی دو کہ گریجویٹ سے کم کوئی بچہ یا بچی نہیں رہنے پائے, اور دینی تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں, اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھائیں. ہمیں کسی مؤذن کی ضرورت نہ ہو, ہمیں کسی امام کی ضرورت نہ ہو, خود کفیل بنو. مگر حالات علمی گراوٹ کے یہ ہے, ہم اتنا علموں سے دور ہو چکے ہیں کہ دینی علم کی گراوٹ کا حال یہ ہے. اللہ اکبر کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کہتے بلاؤ مولانا کو, بلاؤ مؤذن کو, بلاؤ پیر صاحب کو. کیوں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کی اوقات نہیں ہے, اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. کیسے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. ایک وقت وہ تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے تم نے افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی تھی, کلیساؤں میں اذان دی تھی, تم صحراؤں میں اور کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ اب تو تم اپنے گھر میں اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کہتے ہو تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تباہی کی وجہ یہ ہے کل تک تو کلیسا میں اذان دے رہا تھا, اب تو اپنے گھر میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. جس قوم کا حال یہ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ خود نہ پڑھ سکے, وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی؟ اپنے بچوں کو تم نے بزنس مین تو بنا دیا, کیا اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنایا؟ کتنا کم نصیب ہے وہ باپ کہ ساری دنیا جنازہ پڑھے اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے تو تمہاری زندگی پر طوف افسوس ہے. کما تدین تدان. بچہ پیدا ہوا تو باپ کان میں اذان دینے کے قابل نہ تھا, اور باپ مر گیا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ تھا. یہ حال ہے. پھر کہتے ہو کہ ہم تباہ کیوں رہے, برباد کیوں رہے. کم سے کم علم دین اتنا سیکھو, اتنا علم دین سیکھو, اور اپنی بچیوں کو کہ علم کا ماحول یہ ہو, علم کا ماحول
کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم دیں گے، فاتحہ ہم کریں گے، قربانی ہم کریں گے۔ معاذ اللہ میں علماء سے دور کرنے کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو خود کفیل ہونے کی بات کر رہا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور دنیاوی ایجوکیشن اتنا ہو کہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر بیٹا بیٹی۔ آپ کہتے ہیں مولانا نوکریاں نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے علم حاصل کب کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی علم کا حاصل نوکری کے لیے نہیں کیا، ہم تو صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے بولنے میں، ایک پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے سوچنے میں، پڑھے لکھے کے سوچنے میں فرق ہے۔ بتاؤں کتنا فرق ہے؟ سن لیجیے۔ ایک حجام تھا، ایک حجام تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک پڑھا لکھا تھا، ایک ان پڑھ تھا۔ توجہ کرو، نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم ہے۔ حجام کے دو بیٹے، ایک ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا ہے۔ حجام کے دشمنوں نے حجام کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بڑے بیٹے جو ان پڑھ جاہل تھا پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا باپ حجام ہے، حجامت کرتا ہے۔ ذلیل کر دیا باپ کو۔ پھر پڑھے لکھے بیٹے کے لیے بھی منصوبہ بنا، اس سے بھی کسی محفل میں پوچھیں گے کہ تیرا باپ کرتا کیا ہے۔ اب توجہ کرنا، علم کی برکت۔ جب حجام کے اس پڑھے لکھے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے، توجہ پڑھے لکھوں کا انداز، تیرا باپ کیا کرتا ہے، تو اس پڑھے لکھے بیٹے نے جواب دیا جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سر پر میرا باپ ہاتھ رکھتا ہے۔ آپ شاید نہیں سمجھ پائے ہوں گے لیکن میں سمجھاتا ہوں، یہ بھی تو پڑھے لکھے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس نے کہا میرا باپ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ سلیم میاں جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، امین القادری جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، مفتی ساجد جو آ رہے ہیں سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، علامہ فہیم جو آ رہے ہیں سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، نقیب محفل جو آ رہے ہیں سب کے سر پہ، جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہمت ہے تم میں سے کسی کی سلیم میاں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو؟ ہے نہیں ہے، لیکن یہی سلیم میاں جب بال بڑے ہو جائیں، حجام کی کرسی پہ بیٹھے، نکالا پگڑی اور ہاتھ رکھ کے کرنے لگا ایسے ایسے، پتا چلا جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے حجام اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پڑھے لکھے بیٹے نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا باپ حجام ہے، بلکہ کیا کہا؟ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، تنہا میرا باپ ہے۔ اب بتاؤ میرا باپ کیا کرتا ہے؟ پتا چلا پڑھے لکھوں کے بولنے کے انداز میں اور ان پڑھوں کے بولنے کے انداز میں فرق ہے، پڑھے لکھوں کے کھانے کے انداز میں، ان پڑھوں کے کھانے کے انداز میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے چلنے کے انداز میں۔ یہ جو لڑکے چھوکرے ہمارے سینہ تان کر آدھی آدھی آستین کی بنیان پہن کر روڈ پہ چلتے ہیں، یہ ان پڑھ اور جہالت کی وجہ سے ہے، ورنہ جو پڑھ لکھ لیتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ پڑھے لکھے لوگ جب زمین پہ چلتے ہیں تو گردن جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں، ان کے چلنے کا انداز بھی الگ ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ہر کسی کے منہ نہیں لگتے، وہ جاہلوں کو دیکھ کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج محلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ان پڑھ پن کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے جہالت کی وجہ سے۔ بتاؤں آپ کو، جب تک بیوی بھی پڑھی ہوتی تھی اور میاں بھی پڑھا ہوتا تھا تو جب تک بیوی زندہ رہتی تھی اس کی زندگی میں بخارا اور سمرقند جیسے شہر اس کی محبت میں بنائے جاتے تھے، اور پڑھا لکھا شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں تاج محل جیسی عمارت بنایا کرتا ہے۔ جب سے ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، آپ کہیں گے وہ تو بادشاہ تھا، میں نے کہا بادشاہ تھا تاج محل بنایا، پڑھا لکھا شوہر تاج محل نہیں بنا سکتا، کم سے کم کوئی غزل تو ضرور نظر کر دیتا ہے، کوئی کلام تو ضرور نظر کر دیتا ہے، اور نہیں کچھ کرتا تو کم سے کم محبت کے چمچل جملے بول دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پڑھے لکھے شوہروں نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اللہ اکبر،
اس شان سے گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو کہتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں، نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم بچوں کے شعور، ان کی فکر اور ان کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ آج کل کے کہا جاتا ہے مولانا پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پڑھائی صرف مہنگی ہوئی ہے، کپڑے مہنگے نہیں ہوئے، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، موبائل مہنگا نہیں ہوا۔ کبھی شو روم سے یہ کہہ کے پلٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے؟ آج سے 50 سال پہلے کبھی سنا تھا 21,000 کے جوتے، 51,000 کے جوتے، 5 لاکھ کے جوتے کبھی سنا تھا 50 سال پہلے؟ اتنے مہنگے مہنگے جوتے مل رہے ہیں، 50,000 کے، 2 لاکھ کے جوتے۔ بولو خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ کم سے کم غریب آدمی 5,000 والا تو پہنتا ہی ہے بھائی۔ تو آپ شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے؟ آپ ٹی شرٹ اور جینس کے شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جینس اور ٹی شرٹ مہنگی ہو گئی؟ آپ آئی فون کے شو روم سے یہ کہہ کے نہیں لوٹے کہ آئی فون مہنگا ہو گیا؟ میرے بھائی فون بھی تو مہنگا ہوا، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، جوتے بھی تو مہنگے ہوئے، کیمرے بھی تو مہنگے ہوئے، شادی ہال بھی تو مہنگے ہوئے، شادیاں بھی تو مہنگی ہوئی، حتیٰ کہ چائے بھی مہنگی ہو گئی، گھی بھی مہنگا ہو گیا، دودھ بھی مہنگا ہو گیا۔ تو مہنگائی کے دور میں دودھ مہنگا ہونے کی بنیاد پر کیا تم نے بغیر دودھ کی چائے پینا شروع کی؟ کیا شکر مہنگی ہونے کی بنیاد پر تم نے بغیر شکر کی چائے پینا شروع کی؟ کیا جوتے مہنگے ہونے کی بنیاد پر تم نے ننگے پیر گلیوں میں چلنا شروع کیا؟ ہر مہنگی چیز کو جب اس کا مقابلہ کرتے ہو تو تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو بہانہ مت بناؤ، کتنی محنت کرنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اگر بہنوں کو چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ کاٹے، اگر کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑے تو جائے۔ بھائیوں کو کہتا ہوں اگر 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو کرو۔ اور مہاریرا مطالعہ کے ہمارے سرکاروں نے، مرشدوں نے پیغام دیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کو کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ کیا ہے 10 سال صرف محنت کر لو، 10 سال۔ ہندوستان کے مسلمانوں، میں اپنے دل کے درد کے طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں 10 سال، 1 دہائی پورا ملک مل کر ہندوستان میں ہم 30 کروڑ ہے، 30 کروڑ۔ الحمدللہ آپ حضرات کو چاہیے کہ لوگ کچھ کہیں جواب مت دو، لوگ کچھ کہیں جواب مت دو، چھیڑے جواب مت دو، گالی دے جواب مت دو، نفرت کے بدلے میں نفرت کی بولی مت بولو۔ 10 سال تک کے ایجوکیشن پر محنت کرو، دینداری پہ محنت کرو، آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ملک کی ضرورت بنو۔ جو آج تم سے تمہاری وفا کی سند مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر پیچھے نہ پھرے تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں، توجہ، بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، آخری میں ٹائم ختم ہو گیا۔ میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی، 1 گھنٹے میں 8 منٹ بچے ہیں، میں اتنی گفتگو پوری کرتا ہوں۔ توجہ کریں، دھیان دیجیے، توجہ کریں۔ آج ملک ہندوستانی کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات۔ اکثر جگہ تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے، اکثر ملکوں کے ویزے تمہیں نہیں ملتے، تمہارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن دے کے۔ کیوں؟ کوئی پوچھنا نہیں چاہتا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا میں 2 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور ایک بوجھ بن جانے والے ہوتے ہیں۔ بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے اور ایک بوجھ بن جانے والے۔ جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا، جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا۔ آسان مثال، پوری دنیا میں ہماری ماں سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے؟ بولو بھائی، مل کے بولو، کرتا ہو تو بولو، کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنا ہے، ماں کے دل میں اللہ نے بچوں کے لیے وہ محبت ڈالی ہے کہ ماں مر جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، مگر اس کے دل سے بچوں کی محبت نہیں نکلتی۔ اس پر ہمارے گھروں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا جو میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں۔ آج وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، عنوان آ گیا تو بتا دوں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے۔ کتوں کو گھر میں بستروں پہ ساتھ میں لے کے سوتے ہیں
اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کر دیا۔ بلیوں کے لیے انٹرنیٹ سے کھانے منگاتے ہیں اور ماں باپ کو روٹی کے ٹکڑوں کو ترساتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ ایک جگہ مجھ سے کسی مفکر نے پوچھا کہ سید یہ بتا کہ لوگ کتوں کو اور بلی کو اپنے بستر میں لے کے کیوں سو رہے ہیں؟ میں نے اور صبح صبح جھوٹے منہ اٹھتے ہیں، کتے کو پیشاب کراتے ہیں، بلی کو پیشاب کراتے ہیں، بسکٹ کتوں کو کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپ سے پیار کا حکم دیا، تو نہیں کرتا تو جا، اگر تو ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو میں نے کتوں کی محبت تجھ پہ مسلط کر دیا۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا تو جا کتے کی خدمت کر، جا بلی کی خدمت کر۔ یہ حالات ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ماں کی ممتا کا حال کیا سن لو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس لڑکی سے اس نے کہا میرے ساتھ شادی کر، تو لڑکی نے کہا تیری ماں کا دل اگر تو نکال کر کے لا کے دے تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گی۔ اس نے ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھر گیا، ماں انتظار میں بیٹھی تھی، ماں پہ حملہ کیا اور ماں پہ حملہ کر کے اس کو مارا، اس کا سینہ چیرا، سینے سے دل نکالا اور دل نکال کر کے جب دوڑتے جا رہا تھا، بھاگتے جا رہا تھا کہ جلدی سے اپنی محبوبہ کو دل پیش کر دے، ماں کا کٹا ہوا دل، تو جیسے ہی جانے لگا جلدی میں ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگی تو گر پڑا، ہاتھ سے ماں کا دل چھوٹا، دھڑکتا ہوا دل چھوٹا، اس لیے کہ انتقال کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوئے تھے، ابھی جلدی ماں مری تھی، دل چھوٹا، جیسے ہی دل چھوٹا اٹھا، سنبھلا اور سنبھلنے کے بعد جیسے ہی اپنے کپڑے صاف کیے تو ماں کے دل کے قریب جا کر اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہے تو اس دل سے کٹے ہوئے دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ واقعہ صرف عبرت کے لیے کہا جاتا ہے، سچ کہاں تک ہے یہ اللہ جانے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور یاد رکھنا، جو ماں باپ سے بے وفائی کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ وہ اس کا محبوب دل لے کر آیا ہے تو کہا میں تیرے ساتھ کیا شادی کروں؟ جو ماں کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ماں کی ممتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بوجھ بنتے ہیں، اتار دیے جاتے ہیں، اٹھا دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں۔ مثال دے رہا تھا، جب تک بچہ 2-3 کلو کا 5 کلو کا ہوتا ہے ماں گودی میں اٹھا کے لے کے پھرتی ہے۔ جب بچہ اتنا وزنی ہو جائے کہ 10-11 کلو کا ہو جائے، اٹھانے کے قابل نہ رہے، بوجھ بن جائے، تو ماں بھی گود میں لینا بولو بھائی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی؟ تو بوجھ بنے تو ماں کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے؟ بوجھ بنے تو باپ کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے؟ پتا چلا دنیا میں 2 قسم کے لوگ، ایک بوجھ بننے والے اور ایک بوجھ اٹھانے والے، ایک ضرورت بننے والے، ایک بوجھ بننے والے۔ تو جو بوجھ بنتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں، اور جو ضرورت بنتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے، ان کو عزت سے رکھا جاتا ہے، ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ آسان مثال، بہت مشکل ہو رہی ہے تو آسان، دیکھو مکھی 2 قسم کی ہے، ایک ہماری گھریلو مکھی جو محلے میں بنبناتی ہے، کھانوں پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، آم پہ بیٹھتی ہے نا۔ مکھیاں جب بڑھ جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوائیں لا کے مکھیوں کو مارتے ہیں۔ بولو بھائی مارتے کہ نہیں مارتے؟ یہ مکھی ہے، یہ کیا ہے؟ مکھی۔ اور ایک مکھی اور ہے، مگر وہ مکھی بڑی دہشت گرد ہے۔ یہ مکھی تو بڑی سیدھی سادی بھولی بھالی پیاری سی ہے، کاٹتی نہیں، کاٹتی نہیں، پھر بھی مارتے ہیں۔ لیکن وہ مکھی دہشت گرد ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ وہ کاٹتی ہے نا تو ہاتھ سجا دیتی ہے، گال پہ کاٹتی ہے تو ڈنگ چھوڑ کے جاتی ہے، منہ سجا دیتی ہے، لیکن اس مکھی کو کوئی مارتا نہیں ہے، بلکہ اس مکھی کو فارمنگ بنا بنا کر کے لوگ پالتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ مکھی ہمارے کھانوں کو بیٹھ کے کھاتی ہے، یہ ہم پہ بوجھ ہے، اور وہ مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، وہ شہد بناتی ہے۔ تو پتا چلا مکھی دونوں ہے، دونوں کی برادری ہے، دونوں کا نام ہے، دونوں دکھنے میں بھی کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن یہ مکھی بولی بھالی ہو کر بھی غلاظت پہ بیٹھ کے، گندگی پہ بیٹھ کے لوگوں پہ بوجھ بنتی ہے، لوگوں کا مفت میں کھاتی ہے، مفت خور ہے، اس لیے یہ ماری جاتی ہے۔ اور وہ مکھی مفت خور نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے پالی جاتی ہے۔ اب پتا چلا اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو لوگوں پہ بوجھ مت بنو، بلکہ لوگوں
اس کا نام عبد الکلام تھا. 1000 تعصب کے بعد صدر جمہوریہ بنانا پڑا کہ نہیں بنانا پڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں کا مالک تھا. اس نے ہندوستان کو اتنی طاقت عطا کی تھی. بس میں بھی تمہیں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں پر محنت کرو تعلیم کے حوالے سے. جتنا ٹیلنٹ ہمارے بچوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے، قرآن کی برکت ہے. ہمارے سینوں میں رسول اللہ کا عشق ہے، اس کی برکت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ. مدرسے میں بھی پڑھاؤ، اسکول میں بھی پڑھاؤ. اور جاتے جاتے اینڈ کرتے کرتے یہ کہوں کہ جو مالدار مسلمان ہیں، میری ان سے گزارش ہے، بس یہ برا لگے گا آپ کو لیکن معاف کر دینا. نہیں معاف کر سکتے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات ضرور کہہ جاؤں گا کیونکہ میں پیشہ ور آدمی ہوں، اس لیے حق بات کہہ جاؤں گا. مالدار لوگوں سے گزارش ہے، اگر 5 فیکٹری بنانے کا آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے تو 5 فیکٹریاں بنانے کی بجائے 3 بناؤ اور 2 کی رقم بچا کر اچھے اسکول اور اچھے کالج بناؤ. اسکول اور کالج اچھی خدمت بھی ہے، اچھا بزنس بھی ہے، پیسہ کماؤ اس سے. اور دوسری آخری بات، جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جلسوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، میری بات صرف سنجیدگی سے سننا. الحمدللہ میں سنی ہوں، اس کی سند لینے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے دنیا میں. ایمان کی سند گنبد خضرا سے ملتی ہے، اتنا یاد رکھنا. اور ہمارا عقیدہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. ایک گزارش ہے، جو بچے ان پڑھ ہیں، بچیاں ان پڑھ ہیں، ان کے لیے تنظیمیں تحریکیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو بزنس مین لوگوں کے لیے میں نے بتا دیا کہ کماؤ اور پڑھاؤ. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب کا عرس کرتے ہو، کرو، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیر صاحب کے عرس میں جو قوال اور قوالن کو بلا کر مقابلے کرا کے لاکھوں روپے ان پہ لٹا دیتے ہو، وہ پیسے بچا لو. 1-1 لاکھ روپے کی چادریں جو اپنے پیر کے مزار پہ چڑھاتے ہو، 1000 کی چڑھا کے 99 ہزار روپے بچا لو اور اپنے پیر کے نام سے ایک اچھا اسکول قائم کر دو، ایک اچھی یونیورسٹی قائم کر دو، ایک اچھا کالج قائم کر دو. پیر صاحب کو پھول چڑھانے سے جتنے فائدے ہوتے ہیں ادھر ختم کر بہت اہم بات. میں عرفانی حقانی نورانی تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں میرے بھائی کے رٹ کے آؤں تراویح کی طرح جو چاہے پڑھ کے سنا دو. نہیں، آپ جیسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا پھر وہ ذہن میں باتیں مضامین آتی ہے تو میں پیش کرتا ہوں. ہاں تو کوئی بات نہیں، میں اسی پر تو بات کر رہا ہوں. آپ بار بار پلٹتے ہیں تو میری توجہ بڑھتی ہے، میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں. میں کوئی ناراض نہیں ہو رہا ہوں. آپ کے مدرسے کی اپیل کروانا چاہتے ہیں، میں آخری میں کر دوں گا اپیل، لیکن آپ پہلے سن تو لینا میری بات. ہاں ذہن سے نکل جاتی ہے. میں آفاقی بات کر رہا ہوں، آپ محلے میں محدود ہیں. میرے عزیز، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر لوگ جو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے مزار پہ 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی ڈالو. منع نہیں کر رہا ہوں، ورنہ لوگ گالیاں دیتے کہ یہ چادر ڈالنے سے منع کرتا ہے. میرے بھائی میں کیوں منع کر سکتا ہوں؟ ہمارے خون میں عرس ہے، چادر گھاگر ہمارے خون میں. اگر ہمارے خون میں نہیں ہوتی تو یہ خانقاہی لوگ آتے ہمارے ساتھ، یہ سب خانقاہی لوگ آتے. تو میرا مشورہ ہے، اور مشورہ قبول کرو رد کرو آپ کی بات ہے، ہم رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن یہ فقیرانہ درویشانہ صدا
इंशाअल्लाह देर तक कायम रहेगी। आप नहीं अमल करोगे तो कोई तो अमल करेगा। हम चीख कर जा रहे हैं, हम आवाज लगा के जा रहे हैं, सदा लगा के जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहे हैं। आप चाहो करो, चाहो ना करो, कयामत में आपको कुछ। और अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ जलसे में बोल के नहीं जा रहा हूँ, बेफज़्ल ताला हुजूर की नालैन का सदका है कि मेरी उम्र 40 साल पूरी हो चुकी है और हमारे स्कूल के कयाम को अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है 10वीं जमात जिस दिन से हमारे बच्चों ने 10वीं को पास करना शुरू किया, उस दिन से लेके आज तक हमारा रिजल्ट हर साल 100% आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तालीमी मियार भी इतना बुलंद है। तो मेरी गुजारिश ये है, कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला हमारे मजहब में नहीं है। खानकाई सिमा है हमारे मजहब में, उसका एक अपना अंदाज है, हम उसके मुनकिर नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, वो उस पे जो 2-2 लाख रुपए लुटाते हो, 5-5 लाख रुपए लुटाते हो, नचाते हो, फिर 1-1 लाख रुपया जो है वो चादर चढ़ाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो, फिर खर्चा करते हो और लोगों को, हजारों लोगों को खाना भी खिलाते हो। खाना खिलाने से मना नहीं करता, हजारों की बजाय 500 लोगों को खिलाओ, 100 लोगों को खिलाओ। क्यों? अभी खिलाए ना रात को, सुबह को फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रकम से आपने किसी बच्चे को कलम दे दिया, पेट भरा आदमी दूसरे का पेट भर जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आगे अपनी 7 नस्लों को पढ़ा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये उर्स पर जो फजूल खर्चियां करते हो, ये जलसों में जो फजूल खर्चियां करते हो, एक मुकर्रिर को तुम 35-35 हार पहनाते हो। अभी मुझे आपके गांव में मैं आया, आपके गांव में आने से लेकर स्टेज पर आने तक मुझे तकरीबन 25 से 30 हार पहनाए गए। मैं कहता हूं मत पहनाओ ना, 30 हार पहना क्योंकि अमीनुल कादरी के मर्तबे में तुमने क्या इजाफा किया? बताओ क्या इजाफा किया? जब हार नहीं था तो भी अमीनुल कादरी था, और 30-30 हार पहनाए तो भी अमीनुल कादरी वही अमीनुल कादरी है। सुर्खाब के पर लगा के नहीं भेजोगे मुझे यहां से, तो जो 30-30 हार मेरे मर्तबे में इजाफा नहीं कर सकते, न यहां न वहां, तो फिर मुझे बताओ ये 30-30 हार क्यों? अरे ये 30 हार में से एक ही हार पहनाते और 29 हार कौम की तरक्की में तालीम के नाम पे खर्च करते, लेकिन नहीं करते। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम में यतीम और गरीबों के बच्चे फीस न देने की बुनियाद से स्कूल से भगा दिए जाते हो, अगर उस कौम का मुकर्रिर 30-30 हार पहने तो पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा और पहनाने वाले भी अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम का पूरा के पूरा सुहाग लुट रहा है, गुलिस्तां को आग लगी है, और हम यहाँ फूल और हार के अंदर उलझे हुए। अगियार महरुमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। मैं फूल पहनाने को मना नहीं कर रहा हूं, और अगर किसी को शौक है तो उसको 30 की बजाय 300 पहनाओ, तुम जानो वो जानो, लेकिन कम से कम मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। तालीम पे खर्च करो, नहीं करते। मेरे गले के अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉल पहनाई गई है। घर जाते जाते मैं किसी न किसी को देते हुए चला जाऊंगा। यही 10 शॉलें, अगर एक शॉल 300 रुपए की है, 10 शॉलें 3000 रुपए की, ये 3000 रुपये, या मुझे 10 शॉल पहनाने की बजाय मोहल्ले की 10 बेवाओं की गर्दन में ये शॉलें डाल दी जाती, मुझे क्या जरूरत है? मैं उसको पहन के फिरूंगा? मुझे क्यों शॉल पहना रहे? जिन बेवाओं को दुपट्टे ने उनके सर पे डाल दो यार। कहते हो कि बेटियां भाग रही है, शौक है उन्हें भागने का, उनके भागने में जिम्मेदार तुम हो। और कयामत के दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेंगे, जालिम, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी और तुम चादर और घाघर में उलझे हुए थे। तुम मुकर्रिरों को 10-10 शॉल पहना रहे थे और नाजिमों को और मुकर्रिरों को 30-30 हार पहना रहे थे। तुम जवाब क्या दोगे? कौम की बेटियां शौक से नहीं भाग रही है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तुम उनके सरों पे दुपट्टे डालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वो किसी का हाथ पकड़ के जा रही है।
शौक नहीं है, तुम किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भाग रही है। कल मैदान महशर में उनके ईमान के बारे में तुम सबको गवाही देना पड़ेगा। जलसों की दर्द भरी तकरीरें मसलों का हल नहीं है जब तक के मैदान अमल में कदम नहीं रखो। क्या किया तुमने कौम की बेटियों को भागने से बचाने के लिए? उनकी गुर्बत दूर की, उनकी मुफलिसी दूर की। अरे तुम लिल्ला रकम देने की बजाय अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से अपनी 2.5% ज़कात ही गरीबों के हाथ में रख देते तो कम से कम कौम की हर गरीब बेटी की गुर्बत दूर हो जाती और हम कौम की बेटियों को भागने से बचा सकते थे। मगर तुम ज़कात चोर भी हो और ज़कात खोर भी हो। ज़कात चोर इसलिए कि 2.5% पूरी देना ये वाजिब है। अगर तुम 2.5% हिसाब लगा के नहीं देते तो तुम अल्लाह की अमानत में चोरी करते हो और वो ज़कात खाते हो। और याद रखना, जो कौम ज़कात नहीं निकालती है फिर क्या होता है पता है? उसके पैसे फिर हॉस्पिटलों में भरे जाते हैं, रिश्वतों में भरे जाते हैं, चोरी होते हैं, आग लगते हैं। और जो कौम पूरी ज़कात दे देती है वो कौम के रुपये, पैसे, माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाते हैं। न उसको चोरी कोई कर सकता है, न आग लग सकती है। एक सड़ा हुआ आम 10 अच्छे आमों में रख दो, सारे आमों को सड़ा देगा। ऐसे ही ज़कात माल का मैल है, जब ज़कात नहीं दोगे पूरी तो उतनी ज़कात तुम्हारे अच्छे माल को भी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कैंसर हो तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई माल चोरी करे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई लेके भागे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, माल डूबे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, पार्टनर धोखा दे तो फिर कहना। तुम अल्लाह की अमानत को नहीं निकालते तो अल्लाह फिर इधर से भी रास्ते निकाल देता है। ज़कात चोर भी, ज़कात आपको बुरा लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम सब ऐसे नहीं हो। एक बात कहूं, क्या जरूरत है हमें 2-2 करोड़ के मीनार ऊंचे मस्जिद के बनाने की? 2 करोड़ का ऊंचा मीनार बनाने की बजाय वही 2 करोड़ रुपये कोई अच्छा स्कूल बना। 2 करोड़ का मीनार, ऊंचा मीनार, दूसरा मीनार नहीं बनाएगा, लेकिन एक अच्छा स्कूल बनाओगे ना तो उससे हजारों मुसलमानों के बच्चे अच्छे नहीं। अभी एक बच्ची को पर्दे के मामले में टॉर्चर किया गया तो सारे चीखने लगे, हमारी बच्चियां को ऐसा करो, हमारे। मैंने कहा अरे गैरत करो, अगर हमारी बच्चियों को पर्दे के साथ लोग पढ़ने नहीं देना चाहते तो हमें तो ये ऐलान करना चाहिए था, तुम क्या नहीं पढ़ाओगे और नहीं पढ़ाओगे, हम खुद अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे। हम इतने गयूर है कि हम तुमसे बेहतर हजारों कॉलेजेस बना सकते हैं। जब हम बीवी के नाम पे ताजमहल बनाने की ताकत रखते हैं तो हम दीन के नाम पे कॉलेजेस क्यों नहीं बना सकते, स्कूलें क्यों नहीं बना सकते? हम स्कूलें कॉलेजेस बनाएंगे और पर्दे की और दीन की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। उठा कोई सेठ, उठी कोई तंजीम, उठी कोई तहरीक, सिर्फ बातें करोगे, दर्द भरी बातें मसाइल का हल नहीं है। उठो, कुछ करो। खाना पीना सोना ये तो कुत्ते भी कर लेते हैं। अगर सिर्फ पैदा होकर खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो तो कुत्तों से बड़ा काम नहीं किया। इंसान का काम क्या है? रसूलुल्लाह की उम्मत का काम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जिसने सुबह इस हालत में की कि मेरी उम्मत के लिए तरक्की का कोई मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। बताओ कभी हुजूर की उम्मत कभी सोचा? अपने पेट से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने बच्चों से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने घर से ऊपर उठ के भी सोचा? अरे मोमिन तो वो होता है जो अपने लिए बाद में सोचता है, पहले हुजूर की उम्मत के लिए सोचता है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मेरे भाइयों आओ कुछ कर ले। अगर कुछ मेहनत करना चाहते हो तो तालीम पे मेहनत करो। अच्छे मदरसे बनाओ, मदरसे अच्छे बनाओ, स्कूलें अच्छी बनाओ, कॉलेजेस अच्छे बनाओ और अंग्रेजी तालीम की स्कूल बनाओ। मगर तरीका क्या हो? हमारे अमीर, हमारे कायद ने हमें सिखाया कि तालीम अंग्रेजी हो और माहौल इश्क़ रसूल का हो। तालीम अंग्रेजी हो और माहौल इश्क़ रसूल का हो। मेरे भाइयों, आपने तालीमी जलसा रखा,
اگر صرف عنوان کے لیے رکھا درد و بھری باتوں کے لیے وہ ہو چکی، اور اگر میدان عمل میں اترنا ہے تو آؤ، امر ہو جاؤ گے، زندہ ہو جاؤ گے، تعلیم کے لیے محنت کرو۔ ارے امام بخاری ایک کتاب لکھ کر کے جب علم کی بنیاد پہ زندہ ہو سکتے ہیں، ادارے قائم کیجئے۔ میں تو روتے ہوئے بہت مرتبہ سوچتا ہوں اگر شاہ جہاں کے دور میں میں ہوتا یا شاہ جہاں ہمارے دور میں ہوتے تو میں ان کے پیر پکڑ کے کہتا کہ ممتاز کی یاد میں تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز یونیورسٹی بنا دیجئے، یادگار بھی قائم رہے گی اور قوم کا بھلا بھی ہوتا رہے گا۔ عمارت کا نقشہ ایسا ہی رکھیے لیکن اس میں کوئی تعلیم ہو، کوئی درسگاہ ہو، کوئی دانشگاہ ہو، یہ ہو۔ بھائیو، اپنے بڑوں نے جو بھول کی ہے وہ بھول آپ مت کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی قابل بنایا ہے تو ایک ادارہ آپ قائم کیجئے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم رہیں گے نہ رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کے لیے نکلنے والی یہ آواز ضرور لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی، مجھے امید ہے۔ اور اگر یاد رکھنا تعلیم پہ محنت نہیں کی، ایسے ہی ان پڑھ جاہل رہے، جلسوں کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، عرسوں کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، پھولوں کے نام پہ، شالوں کے نام پہ اور رسومات کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، شادیوں کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، تو یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آخری میں کہہ جاؤں، اگر ایمان بچانا ہے تو بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دیجئے، ورنہ ایک بات بتاؤں، آج علامہ فضلیہ خیرآبادی کی نسل میں کچھ لوگ مسلمان نہیں رہ گئے بلکہ وہ مرتد ہو گئے، مرتد۔ جب فضلیہ خیرآبادی کی نسل کے لڑکے مرتد ہو سکتے ہیں تو میرے اور تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے خدا کے لیے ایمان بچاؤ، اور ایمان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اتنا دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہ انہیں پتا چلے عقائد کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دو۔ ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے کنٹرول کرو، کوشش کرو 10 لاکھ روپے شادی پہ خرچ کرنے کی بجائے 2 لاکھ میں شادی کر دوں گا، 8 لاکھ بچا کر اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے میں کوئی ایک اچھے ادارے پر محنت کروں گا، تعلیم پہ محنت کروں گا۔ چند بچوں کو آپ اپنی گود لے لیجئے کہ میں نے اس کے اسکول کی فیس بھرنا ہے، اس کے مدرسے کی فیس بھرنا ہے، مدرسے کی فیس بھرنا ہے، اس کے اسکول کی فیس بھرنا ہے، میں نے پڑھانا ہے۔ یا نہیں تو ایک بچے کو لے لیجئے کہ میں KG سے لے کر اس کو گریجویٹ بنانے تک میں نے محنت کرنا ہے، یا پھر اس کو علی با کی تختی سے لے کر مفتی بنانے تک میں نے اس کا خرچ اٹھانا ہے۔ ایک کو پڑھا لو، وہی ایک آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جو غریبوں کے بچے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ تم کو نہیں پڑھاتے، بچوں حوصلہ مت ہارو، آدھا دن کام کرو، آدھا دن اسکول پڑھو، ہمت مت ہارنا، اس لیے کہ ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بار ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، عبدالکلام جو ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ تھے نا، جب وہ رزلٹ لے کر کے آئے تھے تو ان کی ماں اور ان کے باپ نے کہا تھا ہم تجھے پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے دادا نے کہا تھا بیٹا میں تجھے پڑھاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ ان کی بوا نے، پھپھو نے کہا تھا میرے زیور بیچ کر تجھے پڑھاؤں گی۔ دادا کی دولت بھی ختم ہو گئی، پھپھی کے زیور بھی بک گئے، پھر بھی عبدالکلام پڑھ نہ سکے، تو عبدالکلام نے فیصلہ کیا میں خود محنت کر کے پڑھوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے جسے دنیا عبدالکلام، APJ عبدالکلام کہتی ہے، ملک کا صدر جمہوریہ ہمارا جو تھا، اس نے روڈ پر اخبار بیچا، اخبار، اور دن بھر اخبار بیچتے اور اخبار بیچ کر جو رقم آتی اسی سے اپنی کتاب، کاپیاں، قلم اور اسکول کی فیس بھرتے، اور پھر انہوں نے اتنی محنت سے پڑھا، اور ایک دن آیا کہ اتنے غریب کا بچہ اتنے بڑے ملک ہندوستان کا صدر جمہوریہ بن گیا۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں غریبوں نے ہی پڑھائے۔ امام غزالی کون تھے؟ ان کی ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بچے تھے، ماں نے پڑھایا، غربت میں پڑھا۔ غوث پاک 55 میں یتیم ہو گئے تھے،
ماں نے پڑھایا، غربت میں پڑھا. غوث پاک نے تو اتنی غربت میں پڑھا بھائیوں کہ 36 سال تک کم و بیش درخت کی پتیوں پہ گزارا کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے. غور فرمائے. محبوب الہی ان کی اماں چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ. جب دستار بندی کا وقت آیا، استاد نے کہا تمہاری امی کو کہو کہ دستار ہونے والی ہے، امامے کا اور دعوت کا انتظام کرے. تو کہا تمہارے استاد سے کچھ دن کی مہلت لے لو کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے دستار خریدنے کے لیے. میں چاند کی روشنی میں تمہارے لیے دستار اپنے ہاتھ سے بنا کروں گا. چرخہ چلاتی تھی محبوب الہی کی اماں. بابا فرید کی اماں نے بابا فرید کو پڑھایا. یہ بھی بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے. تو بھائیوں غریبوں کے بچوں نے جس حوصلے سے پڑھائے، اوروں کے بچوں نے اتنا نہیں پڑھا. لیکن یہ بھی کہہ دوں غریب کے بچے ایسے پڑھتے تھے اور مالداروں کے بچے کیسے پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے رضیہ سلطانہ، رضیہ سلطانہ کو تاریخ میں پڑھا ہے. رضیہ سلطانہ کا دوسرا رخ تمہیں نہیں معلوم ہے. رضیہ سلطانہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، ہندوستان کے بادشاہ کی، دلی کے بادشاہ کی بیٹی. اتنی بڑی عالمہ تھی کہ ہندوستان کے عالم لوگ جہاں مسئلے میں پھنس جاتے اور کہیں جواب نہیں ملتا تو پردے کے پیچھے رضیہ سلطانہ کے پاس آ کے کھڑے ہو کر کہتے یہ مسئلہ کیا ہے. وہ سنت عائشہ صدیقہ کو زندہ کرتے ہوئے پردے کے پیچھے سے وہ مسئلے حل کر دیتی جو مرد حل کرنے کے قابل نہ تھے. اتنا پڑھایا تھا. بیٹیوں کو بھی پڑھایا، بیٹوں کو بھی پڑھایا. آئیے علم کی شمع کو لے کر چلیں. وقت جو دیا تھا اس سے بہت زیادہ وقت ہو گیا. کیا میں امید کرتا ہوں آج سے انقلاب آئے گا. پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. ذرا ہاتھ اٹھائیں، دونوں اٹھائیں. سلیم میاں، سید صاحب، یہ سارے لوگ گواہ ہو جائیں. نعیم میاں، سادات اٹھا کے رکھیں نا بھائی، اٹھا کے رکھیں. بولو پڑھاؤ گے نا اپنے بچوں کو؟ دین اور دنیا دونوں پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اور جو بچے وہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ مولانا فہیم صاحب انہوں نے جو ادارہ قائم کرنا ہے اس میں بھی ان کی مدد فرمائے. بہت جان ڈال رہے تھے. میں اس کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ بلکہ ایک بات کو بھی مولانا فہیم کا نہیں بھائیو، علم کے معاملے میں جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان کوشش کرے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. خوب محنت کرو تعلیم کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے. آج اگر اعلیٰ حضرت زندہ ہے نا تو اعلیٰ حضرت اپنی کرامتوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، گڑی ہوئی کرامتوں کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت اپنے پٹھانی نسب کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اگر جو زندہ ہیں تو 1000 سے زیادہ جو کتابیں لکھی تھی اس علم کی وجہ سے امام احمد رضا زندہ ہے. اس لیے علمی محنت کرو. اور آخری بات، تقریر سے ہٹ کے تقریر ختم. جب مجھے بلاؤ تو میرا سیدھا سیدھا اتنا ہی نام پوسٹر میں لکھو، سید امین القادری. اور مجھے بلاتے وقت بھی اتنا ہی کہو. میں کوئی محقق مسائل جدیدہ نہیں ہوں، میں مفکر اسلام نہیں ہوں، میں غزالی دورہ نہیں ہوں، میں خطیب اعظم ہندوستان نہیں ہوں. یہ القابات بھی بولتے ہو نا تو جو بولتا ہے اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا منبر پہ، اور مجھ سے بھی پوچھے گا کہ جھوٹ بولا جا رہا تھا تو اتنا پھول کیوں رہا تھا. آج ثابت کر کے تو محقق مسائل جدیدہ ہے، تو خطیب اعظم ہندوستان میں کہاں سے لاؤں گا بھائی؟ مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. اس لیے جتنی حقیقت ہے میرے لیے اتنا ہی بولا کرو. یہ ناظم صاحب نے جھوٹ نہیں بولا، یہ ان کی محبت تھی. بس میں اتنا کہوں گا، اس اللہ والے نے جو محبت سے میرے لیے کہہ دیا حسن ظن رکھتے ہوئے، اس کا حسن ظن تھا، جھوٹ نہیں تھا. اس کی محبت تھی، جھوٹ نہیں تھا. کیونکہ میرے کرتے کی خوبصورتی اور میرے امامے کا پیش دیکھ کے یہ بیچارہ محبت میں دھوکہ کھا گیا. لیکن دھوکہ کھا گیا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے حسن ظن کو، اس کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول کر لے. اور یہ میرے لیے میرا یہ بھائی، نیک بھائی اللہ والا جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ ان کے گمان سے مجھے اچھا بنا دے. لیکن ہم سے، آپ سے جو بھی غلطیاں جلسے میں ہو گئی اللہ معاف کرے. اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے، زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و